الرحمن الرحیم انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ آیت 15 سے شروع ہو رہی ہے۔ آیت 15 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض من الارض الجرز فنخرج به زرعا تأکل منہ انعامها وانفسهم افلا یبصرون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت 15 سے آخر تک سورہ سجدہ، اس کی بات پہلے ہو چکی ہے اس سلسلے میں، کیونکہ ادھر میرے خیال میں 2 ہفتے گیپ ہو گئے، تو یہاں سے جو آج آیت آئی ہے اس میں سب سے پہلی آیت سجدہ ہے۔ تو یہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ ہم لفظ ضروری استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ فقہ وغیرہ میں کسی کے یہاں واجب ہے، کسی کے یہاں صرف سنت ہے، تو مگر قرآن کی آیت ہے، اس میں سجدہ ضرور کرنا چاہیے۔ بس اتنا ہم کہیں گے کسی نے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے سجدہ چھوڑنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں بعد میں کیا جا سکتا ہے، کہنے والے پر سننے والے دونوں پر۔ یہاں اللہ نے کہا کہ دیکھیے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ جیسے سورہ سجدہ ہے تو ایک تو خاص آیت ہے، اس پہ سجدہ کریں۔ اب کیونکہ پوری آیت ہے تو ہم پارٹ پہ سن رہے ہیں، اس کو پارٹ پہ سن رہے ہیں، تو جب بھی سنیں اس کی کوئی بھی آیت تب سجدہ نہیں، صرف آیت سجدہ پر۔ اس میں آیت سجدہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے سجدہ، اس آیت پر سجدہ۔ ہاں تو ایکچولی کچھ ایسی آیات ہیں، اس میں 14 بے اختلاف روایت 15 تو ہاں اس میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اس آیت پر آ کے، ایک سنت ہے جو سجدہ کیا جائے، ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، 2 سجدے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ ایک ہی ہوتا ہے۔ انما یؤمنوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو میری آیات پر، ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان کا اثر بتایا جا رہا ہے، اور یہ ایسے اصول بتائے گئے ہیں جس نے ہم اپنے کو چیک کر سکتے ہیں۔ ایمان والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اذا ذکروا بہا، جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا، وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور استکبار نہیں کرتے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جان بوجھ کے سجدہ نہیں کرنا یہ غلط ہے، یہ استکبار ہے، ایک طرح کا تکبر دکھانا، ہم نہیں کریں گے سجدہ۔
ہے نا. تو ایمان والا تو خیر اس نیت سے نہیں کرتا ہے, جنرلی کافروں کے لیے ہے. ایمان والا اگر نہیں بھی کیا سجدہ تو اس نیت سے نہیں کرتا کہ ہم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے ہمیں موقع نہیں ملا یا ہم نہیں کر سکے یا اس وقت جو یہ بہرحال کرنا چاہیے سجدہ. تو یہ قرآن کا اثر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جب سنتے ہیں, سورہ فرقان میں کہا گیا ہے کہ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا سجدا و عمیٰ, نہیں خروا سجدا و بکیا, وہ گر پڑتے ہیں اور روتے رہتے ہیں اللہ کی آیت کے آگے. تو یہ قرآن کا اثر بتایا. اب یہ دیکھیں ہم لوگ کہ قرآن کا کتنا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے. اپنا ہر شخص اپنا دیکھے کہ اللہ کی آیت پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں, اس کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں, دل میں کتنا اثر ہوتا ہے, کتنا خوف پیدا ہوتا ہے اللہ کی آیت سے. تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں, یہ ایمان کا وہ درجہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی آیات سنتے ہی سجدے میں گر پڑتے ہیں کہ تو میرے رب کی آیت ہے, اور اس کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں. تسبیح اور حمد یہ دونوں ہمیشہ قرآن میں زیادہ تر ایک ہی ساتھ آیا ہے. تسبیح سبحان اللہ کو بولتے ہیں اور حمد الحمدللہ کو بولتے ہیں. دراصل یہ اللہ کے دو ایسے صفات ہیں جو ایک نگیٹیولی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ وہ نہیں ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ ان سے پاک ہے. اللہ کو کوئی عیب نہیں ہے, وہ تمام عیب سے پاک ہے. اللہ کا کی کوئی مورتی نہیں ہے, کوئی شکل نہیں ہے, اللہ اس سے پاک ہے. تو تسبیح کے معنی یہ ہوتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے, یعنی ان تمام چیزوں کو منع کر دیا جو اللہ کے صفت کے خلاف ہے. اور حمد اللہ کی تمام پازیٹیو چیزیں کہ تمام شکر اور تعریف جتنی دنیا میں میری زندگی, پوری دنیا کا تمام کارخانہ یہ جو ہے سب اللہ کی حمد پکار رہی ہے. اس لیے اس تسبیح کو بڑی اہمیت دی گئی ہے حدیث میں بھی. ایک حدیث ہے اس سلسلے میں کہ کلمتان دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں. حبیبتان الی الرحمن, جو اس رحمان کو بہت محبوب ہے. وثقیلتان علی المیزان, اور قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو بہت زیادہ بھاری ہے یہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کلمے کو کہا گیا کہ پڑھا کرو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ دو ایسے کلمے ہیں کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. دوسری بات اس میں یہ تھی کہ صرف زبان سے ادا کرنا, اس کا مطلب ہم اس میں صرف اپنے زبان کو انوالو کر رہے ہیں, اپنے دل دماغ سے کہ واقعی اللہ, یہ سب سے اہم طریقہ ہے. دل سے کہیں کہ اللہ تو واقعی پاک ہے, تمام عیب سے پاک ہے, تمام شباہت سے پاک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, تمام اس شرک سے پاک ہے, اور تو کیا ہے. اللہ کی حمد کرتے ہیں. ہم سے تو قرآن ہی شروع ہوا ہے, الحمد سے. تو یہ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک طرح کا استکبار ہے, تکبر ہے جو اللہ کے سامنے ہم کرتے ہیں. پھر ایمان والوں کی دوسری بات یہ بیان کی, تتجافا جنوبہم عن المضاجع, رات میں ان کے پہلو جو ہیں بستر سے الگ رہتے ہیں, یعنی وہ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. وہ یدعون ربہم خوفا و طمعا, وہ خوف اور طمع یہ دو چیز ہے, جہنم کا خوف اور جنت کی لالچ, یہ دونوں ان کے زندگی میں ہوتی ہیں. اور اللہ کو اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے اور جنت عطا فرما. یہ مومن کی شان ہے. دراصل یہ دونوں ایک ساتھ اسی لیے آتا ہے کہ جو صرف خوف میں چلے گئے انہوں نے دنیا چھوڑ دیا جو اسلام کے خلاف ہے. تو ہم دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں, ڈر کے جنگل میں چلے گئے, فلاں جگہ چلے گئے, کیا کریں گے.
یہ رسول کی کوئی سنت نہیں ہے، صحابہ کرام کا کوئی طریقہ نہیں. اور جو صرف جنت کی لالچ میں رہی یہود کی طرح، تو انہوں نے کچھ کرے نہ کرے سوچ لیا کہ جنت میری ریزرو. یہ دونوں میں انتہا غلط ہے. دونوں الاسلام بین الخوف والرجا، اسلام جو ہے حدیث ہے یہ کہ خوف اور رجا کے درمیان ہے. خوف بھی ہوگی، امید بھی ہوگی اللہ سے. اللہ کا خوف کریں گے کہ گناہ ہوگا تو اللہ کا خوف آئے گا، معافی مانگیں گے اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا، جہنم سے بچا لے گا. یہ خوف اور طمع دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے. یہ ایمان والوں کا دوسری بات بیان کی گئی. یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. قرآن میں نماز کے بعد سب سے اہم چیز جو بتائی گئی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک تو وہ فرض ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، جن کے اوپر ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کے علاوہ صرف زکوٰۃ دے دینے سے سارا معاملہ طے نہیں ہو جاتا. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ نماز میں صرف فرض پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایسا معاملہ ہے کہ کبھی بھی انسان غفلت میں جا سکتا ہے. اس لیے سنت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، الا یہ کہ کبھی کوئی مجبوری ہو. تو اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کے علاوہ کہ ہمارے قرابت دار کا حق، قرابت دار میں تمام خونی بلڈ ریلیشنز آتے ہیں، ان میں کون غریب ہیں کیا ہیں ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا، بیواؤں مسکین یتیم جتنے لوگوں ہوں ان کی مدد کرنا. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا گیا. اگر اسلامی حکومت ہے کہیں جہاد کے وقت پیسے مانگ رہی ہے تو وہ تو جو مانگ لے اس کو دے دینا چاہیے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. ہم اس اسٹیج میں یہاں نہیں ہیں، تو جتنا زیادہ ہم کر سکتے ہیں اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں. ہر جگہ قرآن میں ایک اعتدال ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا کہ اتنا زیادہ نہ دے دو کہ تم ہی خلاش ہو جاؤ، نہ ہاتھ کو گردن سے باندھے رہو کہ ایک دم کسی کو کچھ دیں گے ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے. مطلب سیدھا کہنے کا کہ اگر ایک روٹی ہے اور اللہ کا ایک بندہ بھوکا ہے تو آدھا آدھا دونوں کھا لیں. اگر پورا ایک ہم ان کو دے دیا تو پھر تو اللہ کا ایک بندہ بھوکا ہی رہ گیا، پھر معاملہ وہیں پہنچ گیا. اس لیے بہتر یہی ہے، یہ طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے یہ کیا جائے. ہر چیز میں اعتدال ہونا بہت ضروری ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی نفس، کوئی جان یہ نہیں جانتا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے کیا وہاں چھپا رکھا ہے. جنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم نے ان کے اعمال کے بدلے ہم نے کیا چھپا رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کسی کان نے آج تک سنا نہیں، کسی آنکھ نے اب تک دیکھا نہیں، کبھی کسی کا تصور میں نہیں آیا کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ وہاں دے گا. یہ جنت کا جو نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے وہ وہی کھینچا گیا ہے جو انسانی سمجھ میں آ سکتا ہے، ورنہ حقیقت اس کی کہیں اس سے آگے جو سمجھ سے باہر ہے. جیسے کہا گیا بھائی جس کو جنت ملے گی وہی دنیا سے بڑی ہوگی ایک آدمی کو. کچھ سمجھ میں آتی ہے بات؟ کچھ نہیں بات سمجھ میں آتی ہے. پھر یہی نہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کو 2 باغ ملیں گے اس طرح کے. اس کے بعد سورہ رحمان میں بھی ہے کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان 2 کے علاوہ 2 اور ملیں گے. بات کو سمجھ نہیں آتی. یہ ایک بات وہ بتائی گئی ہے کہ انسان جتنا سمجھ سکتا ہے اتنا ہی سمجھے، اس سے آگے ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ نے کیا چھپا رکھا ہے. اللہ نے کہا کہ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ عین، جو ان کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوگی وہ ہم نے چھپا رکھا ہے ان کے لیے جو کوئی جان نہیں جانتا ہے. اور یہ ہم اپنی طرف سے کیا ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو ہم ادا کریں گے. پھر اب یہاں سے بات بتائی جا رہی ہے ایمان والوں کی کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا جو مومن ہے اور جو فاسق ہے، یا کوئی مومن کسی فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں انجام میں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دونوں ممکن نہیں ہے. ایک مومن جس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے تقویٰ کی زندگی گزارا، ایک فاسق
جو اللہ کے تمام حدود کو توڑ دیا زندگی میں صرف اپنے آرام کے لیے، زمین پر فساد مچایا۔ قرآن ہے کہ انسانوں اور کھیتیوں کو ہلاک کیا۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر برابر ہو گئے تو اللہ کا عدل کہاں گیا پھر؟ کوئی انصاف تو ہے نہیں کہ مر کے دونوں کھپ کے مٹی میں مل گئے۔ یہ قرآن نے بار بار دلیل پیش کیا آخرت کی، یہ دلیل ہے آخرت کی کہ اللہ اگر عادل ہے تو آخرت ہونا ہے، اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، نہیں ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ اور اگر ایسا ہی ہے کہ مر کے سب مٹی میں مل گئے تو پھر اللہ کا عدل کہاں رہا؟ یہ دنیا کیا ہے؟ کیا مقصد ہے دنیا کا؟ پھر ہم کیوں تقوا میں زندگی گزاریں اگر مر کی مٹی میں مل جانا ہے تو؟ یہ اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں اور بھی جگہ ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایسے ہی ایک عالم کے لیے ایک جاہل کے لیے کہا گیا ہے، کیا جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا کیا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے دونوں برابر ہو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ نزلم بما کانوا یعملون، بار میں قرآن کہہ رہا ہے نزلم بما کانوا یعملون، یہ نزل ہوگا جو عمل وہ کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمانی کو۔ ہم آپ کے گھر گئے تو آپ نے پہلے پانی کے لیے پوچھا، پھر چائے لائے، بریانی بعد میں آئے گی، تو یہ پانی اور چائے جو ہے یہ نزل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جتنا ہم بیان کر رہے ہیں یہ سب نزل ہے جو ملے گا۔ اصل بریانی کا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، وہ کیا ملے گا اللہ جانتا ہے۔ نزل ہے ان کے، یہ ہم ان کو دیں گے۔ جنت الماوا، صرف جنت میں گزریں گے نہیں، ان کا ٹھکانہ ہی ہوگا، وہیں رہیں گے وہ۔ اما الذین فسقوا، اور جن لوگوں نے فسق کیا، اللہ کے حدود کو توڑا، زندگی بے تقوی گزاری، جو مرضی آیا کرتے چلے گئے، فماواہم النار، تو ان کا ماوا، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، اگر اس سے نکلنا بھی جب یہ چاہیں گے، وعیدوا فیہا، اسی میں پھر ڈھکیل دیے جائیں گے۔ وقیل لہم، ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار، تو اب مزہ چکھو جہنم کا، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلا رہے تھے، پوری زندگی جھٹلاتے رہے، یہ سب جنت جہنم فالتو چیزیں، نعوذ باللہ، غلط چیزیں، فلاں چیزیں، دنیا ہے بس یہیں مزے کر لو، مستی کر لو، جو آج کا تصور ہے۔ پورے جتنے اتھیسٹ ہیں، جتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے مذہب پر کوئی ایمان نہیں ہے، دین دھرم نہیں ہے، سب یہی کہتے ہیں بار بار، ارے سب پتہ نہیں، سب ہمارے مسلمان مائی میں بھی جو زیادہ روشن خیال ہے بولتے ہیں سب مولویوں کی باتیں ہیں۔ یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ مولوی کو تو آپ کہا کہ ریجیکٹ کرتے ہیں تاکہ ایک پردہ بنا رہے، اصلاً تو آپ اللہ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اصل بات تو یہی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، تو ہم ان کو مزہ چکھائیں گے ایک چھوٹے عذاب کی، علاوہ اس بڑے عذاب کے جو آخرت میں ہوگا، یعنی دنیا میں بھی ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے ہم۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، دنیا میں وہی عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ اس لیے بھیجتا ہے کہ ہم واپس آئیں، لوٹ آئیں۔ بہت سے اس کی مثالیں ہیں زندگی کے میں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آزمائشیں کرتا رہتا ہے۔ کسی کو ایسی سخت بیماری دیتا ہے کہ 10 سال بیچارہ بستر پہ پڑا رہتا ہے، لیکن اللہ نے اس میں کیا چیز چھپائے رکھی ہے؟ یہ آخرت کی جو بے حد اور بے نہایت زندگی ہے، اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے اگر کوئی 10 سال بستر پر بھی رہ گیا تو ٹھیک ہے، تکلیف انسان کو ہوتی رہتی ہے، ہمیں صبر کرنے کو کہا گیا۔ جوان بیٹا ہے کسی کا، ایک ہی اکلوتا مر گیا، بہت بڑا لاس ہوتا ہے دنیا میں، لیکن یہ سب اللہ کہتا ہے کہ ہم آزمائشیں ہیں، ہم بھیجتے رہتے ہیں کہ وہ رجوع کریں، وہ رجوع کریں، وہ رجوع کریں، وہ لوٹیں اللہ کی طرف۔ یہ ادنا عذاب ہے جو دنیا میں ہم دیتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں، لعلہم یرجعون، اور بڑا عذاب تو جو اصل دینا ہے وہ تو ہم آخرت میں دیں گے ایسے لوگوں کو۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جائے
اور پھر اس سے وہ اعراض کرے، سنی انسنی کر دے، یہ کان سے سنے یہ کان۔ ہمارے یہاں آج کل یہ کان سے وہ کان سے سننے والا معاملہ برکت کا ہوتا ہے، چلو برکت کے لیے سن لیتے ہیں، عمل کے لیے نہیں سنتے ہیں۔ ارے بیٹھ گئے مجلس میں، تھوڑا مولانا نے بول دیا، تھوڑا برکت اٹھ گئے، سوچا اور سیٹسفائیڈ ہو گئے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اس میں جو بات بتائی ہے، جو ایمان والوں کی صفت بتائی ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ ہمارے اندر یہ صفت ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے تو پیدا کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی بات کو سنی انسنی کر دے۔ انا من المجرمین، اس کو مجرم کہا اللہ نے، انا من المجرمین منتقمون۔ تو اصلاً تو یہ آیت ان کے بارے میں ہے جو اللہ کے نبی سے قرآن سن کے ریجیکٹ کرتے تھے، ضمناً ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ایسے مجرموں سے ہم ضرور بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، منتقمون، ہم ضرور انتقام لیں گے۔ یہاں سے یہودیوں کو کی تاریخ کا ایک تھوڑا سا حصہ بیان کیا ہے، اور اس کو آج میں ختم ہی کر دیتا ہوں یہاں، کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دیا تھا، تو اس سلسلے میں تم شک میں نہ پڑ جاؤ، اور تاکہ تم اس سلسلے میں شک میں نہ پڑو کہ اللہ ہے اور جنت ہے اور جہنم ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت بنایا ہے، اور ان کے اندر وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ ان کے اندر بہت سارے ہدایت کے امام پیدا کیے، بہت سارے انبیاء بھیجے ہم نے، سب ہدایت کے امام ہی تھے۔ جانتے ہیں آپ سب لوگ کہ بنی اسرائیل میں سارے ہی انبیاء آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جو انبیاء جو نسل چلی ہے اسی کو بنی اسرائیل بولتے ہیں، اسی کو بنی اسرائیل بولتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہی تھا اسرائیل، اسرائیل کہتے ہیں، یہ لفظ اس کا ہے، عبرانی لفظ ہے، اسرا کے معنی ہوتا ہے بندہ، اسرائیل کے معنی ہوتا ہے اللہ، اللہ کا بندہ، عبداللہ کا یہ وہ ہے، تو ان کا لقب تھا اسرائیل، انہی کی اولاد سے جو چلی ہے بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو کہا کہ دیکھو ان لوگوں نے، ہم نے بہت سا ایسے لوگ گزرے جو میری آیات سناتے تھے اور ان کی ہدایت کے لیے کام بھی کرتے تھے، لیکن ان کا رب، ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے گا جو وہ کر رہے ہیں، فیما کانوا فیہ یختلفون، بہت اختلاف پیدا کر دیا۔ یہ بڑا لمبا چیپٹر ہے کہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے۔ دراصل جس کے اختلاف کو اختلاف بولتے ہیں وہ اختلاف ہے ہی نہیں۔ جو ہمارے یہاں اتنا فرقے بنے، یہ سب کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کو لوگوں نے اختلاف، ایک شیطان نے اس کو وہ چیز بنا دیا گیا ہے، یہ ہے یہ اختلاف تو بنیاد میں ہوتا ہے۔ اگر بنیاد میں کوئی اختلاف نہ ہو تو باقی اختلافات کی کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جو صحیح سمجھ رہے اس پر عمل کیجئے، ہم جو صحیح سمجھ رہے اس پر عمل کریں گے۔ ہم لوگ سب کلمے کے ایک مشترک کلمہ ہے، اور کلمے سے ہم سب مسلمان ہیں، جب تک کہ بنیاد میں فرق نہ ہو۔ مثال لے لیں، جیسے ایک شخص کہتا ہے بھئی ہم کرتا پہنیں گے، اس کلر کا پہنیں گے، کرتا پہننا یہ بنیادی بات ہے، ننگے نہ رہو۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم اس کی تراش خراش کوئی الگ ہے، لمبا پہنیں گے جبے کی طرح، کوئی کہتا ہے ہم شرٹ پہنیں گے، کوئی کہتا ہے ہم کچھ پہنیں گے، پہنو، اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب یہ شیطان اسی میں لگا دیا ہے کہ نہیں تم شرٹ پہن رہے ہو تم کافر ہو، تم کرتا پہن رہے ہو تو تم کافر ہو۔ یہی والا ہمارے یہاں معاملہ چل رہا ہے، آپ غور کر کے دیکھیے گا 80-90% معاملہ یہی چل رہا ہے، شیطان نے یہ تمام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم صرف اس کی وجہ یہ ہے جہالت، اور دوسری وجہ اس بھی جہالت ہی ہے، لیکن یہ دوسرے قسم کی جہالت ہے کہ ہمارے ماننے والے کتنے ہوتے ہیں، ہمارے ماننے والے بڑھائیں، ہمارے اپنا لگتا ہے ووٹ لینا ہے ان کو، ہمارے ماننے والے کتنے ہیں، ہمارا اپنا گروپ بڑھتا رہے، ہمارا اپنا مسلک بڑھتا رہے، ہمارا یہ چیزیں لوگوں کو برباد کر دی۔ ہم نے یہ نہیں جانا کہ کلمہ کا ایک ہی اشتراک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر وہ کہتا ہے بس معاملہ ختم ہو گیا۔
ٹھیک ہے، اگر ان کی غلطی آپ کوئی سمجھ رہے ہیں بنیادی بھی تو سمجھا دیجئے کہ یہ معاملہ ہے، باقی ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کو آپ سب سمجھا دو، بس زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، نبی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھا دیجئے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ اور اللہ کہہ دیا کہ اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا، قرآن میں یہ بھی کہہ دیا، نہیں ہم نے ایسی دنیا ہی نہیں بنائی ہے، تو جو ہیں وہ رہیں گے، ہم نے راستہ بتا دیا ہے۔ تو ہم نے جتنے غور کیا ہے اتنے اختلافات پر، بے مطلب کا ایک نفسانی چیز ہے، زیادہ تر 80-90% معاملہ ایسے ہی چلتا ہے۔ کوئی اس کو جو ہوا میں باتیں چل رہی ہیں، کوئی یہاں سے سن لیا، کوئی وہاں سے سن لیا، کچھ وہاں سے سن لیا، کچھ خاندانی طور پر والدین سے سن لیا، کچھ فلاں سے سن لیا، اور اس کو اپنی علم کی بنیاد بنا لیا۔ اب سمجھیے کہ علم کی بنیاد اگر یہی ہے کہ یہاں سے سنا وہاں سے سنا، تو اس علم کی کیا حقیقت؟ علم تو یہ ہے، علم کی بنیاد تو یہ ہے کہ دیکھیے کیا ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، مستند سنت ہے، وہ دیکھیے کہ اس میں کیا بتائی گئی ہے، یہ علم کی بنیاد ہے۔ لیکن سارا معاملہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم بتاتے ہیں، اس کے بعد بات کر لیں گے تھوڑا سا۔ تو یہ اختلاف جو ہے نظری اختلاف ہے یا فروعی اختلاف ہوتا ہے، اور میں ابھی بات کروں گا اس کے اوپر۔ کیا اس سے بھی ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، ان کی جگہ سے وہ گزرتے ہیں، بزنس کے لیے آتے جاتے ہیں اس جگہ پر۔ جیسے سمود کا علاقہ تھا، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جا رہے تھے تو گزرے تھے، کہا تھا یہاں جلدی گزر جاؤ، یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو ان فی ذلک لآیات، اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا تم سنتے بھی نہیں ہو؟ بات کہی جا رہی ہے، ذرا غور سے دیکھو۔ اولم یروا انا نسوق الماء، کیا یہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک بالکل سوکھی زمین میں، فنخرج به زرعا، اس سے ہم نے پودے نکالے، تاکل منہ انعامہم وانفسہم، تاکہ اس سے وہ کھائیں ان کے جانور بھی اور وہ خود بھی۔ افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں؟ میں نے پہلے بتایا سنتے بھی نہیں ہیں، پھر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، اور کہتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا جس کا وعدہ تم کر رہے ہو کہ اب وہ عذاب اور وہ عذاب، اگر تم سچے ہو۔ قل، ان سے کہہ دو کہ یوم الفتح، جب وہ دن آ جائے گا، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون، پھر کوئی نفع نہیں دے گا کافروں کو ان کا ایمان، کوئی ایمان نہیں ہوگا، پھر وہ کوئی انتظار نہیں ہوگا، نہ کوئی دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہوگا وہ دن۔ تو اے نبی فاعرض عنہم، ان سے اعراض کیجیے ایسے لوگوں سے، وانتظر انہم منتظرون، اور ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ وقت آنے والا ہے۔ یہ یہاں پر بات یہ ختم ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ بتائیے، آپ کچھ کہہ رہے تھے۔